اکرام پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بعد مغرب سے لے کے اب تک نعت و منقبت کا سلسلہ جاری تھا، اور آپ کے سامنے ہمارے آئے ہوئے مہمان، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ خانقاہ میں ہے اظہار اشرف، ہم سب کے سامنے باہر سے آئے ہوئے مہمان جو بہترین خطابت کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا اظہار اشرف صاحب ہم سب کے سامنے موجود ہیں، جو مدرسہ دارالعلوم عرفیہ کا مدرسین ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں صرف حاضری بنانے کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، کچھ دیر ہمیں برداشت کیجیے، اس کے بعد میں حضرت کو آپ کے حوالے کروں گا اور آپ کو حضرت کے حوالے کر دوں گا۔ پڑھیے پہلے، رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محفل پاک جو سجائے ہیں، یا تو یہ کہہ لیجئے کہ 11ویں والے پیر بڑے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور انہی کے نام پر یہ محفل سجائے، اور مہینے مقدس بھی وہی ہے۔ اور ایک شعر آپ حضور غوث پاک کی شان میں سماعت فرمائیں کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالی۔ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ کہیے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ کیا عرض کیے؟ دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، تم پوچھتے ہو کہ دنیا میں اچھے لوگ کون ہیں، تو سن کے اچھے لوگ وہ ہیں جو ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ذکر الہی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو آپ یہاں آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو یہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اور بولے، آپ اور کچھ بولیے، آپ سبحان اللہ کم سے کم کہیے۔ سبحان اللہ کا نام بھی ذکر الہی ہے نا؟ تو آپ لوگ کہتے رہیے۔ بہت پیاری حدیث میں نے سنایا آپ کو کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی
نرالی غوث اعظم جیلانی۔ اے میرے دوستو، اگر غربت کبھی ستائے تو بڑے پیر کا نام لے لینا، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی، سچے دل سے لینا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا۔ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود کیا ہے؟ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ وہی ماں کی گود ہے۔ اگر جو بچہ ماں کی گود میں ادب تہذیب نہیں سیکھ پایا تو وہ کہاں سیکھے گا جا کے؟ ادھر والے سب کو چپ کرائیے تب تو ہم کچھ بولے۔ ماں اگر نیک اور پرہیزگار اور متقی ہو تو بیٹا بھی اس طور طریقے پہ ڈھل جاتا ہے۔ تو ماں کی گود کیا ہے؟ پہلا مدرسہ بچوں کے لیے ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں، اور غوث پاک کی اس حالت کو دیکھیے اور ماں کی گود بھی دیکھیے کہ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں بھی آپ کی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، ماں بھی آپ کی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ اور شعر آگے سماعت کیجئے کہ در پہ تمہارے منگتا کھڑا ہے، دل میں کرم کی آس لیے، در پہ تمہارا منگتا کھڑا ہے، دل میں کرم کی آس لیے، در پہ تمہارا منگتا کھڑا ہے، دل میں کرم کی آس لیے، دور کرو میری بدحالی غوث اعظم جیلانی، دور کرو میری بدحالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ سبحان اللہ، بونی ہو گیا ہے۔ اب تو اور ایک شعر سنیے۔ آج ہر انسان اس خیال میں جیتا ہے کہ ہم مال زیادہ کمائے، دولت زیادہ کمائے، چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو۔ لیکن پہلے کے لوگ کیا تھے؟ آج سے تقریباً 700 سال پہلے یا 750 سال یا 800 سال پہلے چلیے، اس وقت کے لوگ اگر بغیر اجازت کا کچھ کھا بھی لیتے تھے کسی کا تو اس سے معافی طلب کرتے تھے اور کہتے حضور میں نے آپ کی کوئی چیز بغیر اجازت کا کھایا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ آج انسان کچھ بھی کھا لیتا ہے، کسی کا ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کل میدان محشر قائم ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک تنکا کا حساب ہوگا، ایک ایک قطرہ کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، ہر ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ ایک شعر اور سنیں پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا
کہ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، باغ کی پر سو رکھوالی غوث اعظم جیلانی، باغ کی پر سو رکھوالی غوث اعظم جیلانی۔ اے میرے دوستو، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک سیب کھا لیے تھے انجانے میں، تو دل نے کہا اے ابو صالح تم نے جس سیب کو کھایا ہے اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، اس سے تم نے اجازت نہیں لیا ہے، اس سے تم نے پوچھا نہیں ہے، انجانے میں سیب کھایا ہے۔ اگر میدان محشر میں اس سیب کا طلب اس نے تم سے کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ عبدالقادر کے ابا جان، ان کے تقوی کہہ رہا ہے، ان کی پرہیزگاری بول رہی ہے، ان سے معافی طلب کر لو، آج ہی اس سے معافی مانگ لو، اگر معاف نہ کیے تو میدان محشر میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر کے ابا والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی اس سیب کے باغیچے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ سے پوچھا نہیں ہے، انجانے میں کھایا ہے، بہ کر کے جا رہا تھا، بھوک لگی تھی میں نے کھا لیا ہے، حضور مجھے معاف کر دیجئے، حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ سمیع ان کو سزا دیتے ہیں، معاف نہیں کرتے، وہ سیب کھاتے ہیں انجانے میں، معافی طلب کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اس سیب کے باغیچے کے پاس گیا اور ان کے مالک کو طلب کیا ہے۔ مالک جب مل گیا ہے تو کہا حضور آپ کا ایک سیب میں نے انجانے میں کھایا ہے، میری خطا معاف کر دو، انجانے میں کھایا ہے، میری خطا معاف کر دو۔ حضرت عبداللہ سمیع نے سوچا کہ اس سے اچھا نوجوان دنیا میں نہیں ملے، اتنا پکا سچا نوجوان کہاں ملے گا جو انجانے میں سیب کھایا ہے، بہ کے جا رہا تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اٹھا کے اس نے کھایا ہے تو معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اس سے اچھا موقع مجھے بھی نہیں ملے گا اور اس سے اچھا نوجوان بھی نہیں ملے گا۔ اس نوجوان کو کہتے ہیں، عبداللہ سمیع فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو سزا دی ہے، اس نوجوان سے کہا ہے اے نوجوان معاف تو میں تمہیں کر دوں گا، میری کچھ چند شرط ہے، اگر ان شرائطوں کو تم مان لو گے میں معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں اے باغیچے کے مالک بتا آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی شرط کیا ہے، وہ شرائط بتائی جائے۔ حضرت عبداللہ سمیع نے جو ہے وہ شرائط بتاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے نوجوانوں سنو، اے نوجوان سنو، اس کی شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اکلوتا بیٹی ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگا، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ سمیع نے جو ہی فرمایا کہ تمہیں معافی تو ملے گی لیکن میرے بیٹی سے شادی کرنا ہوگا، میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح نے سوچا اگر میں اس کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں، میری خطا معاف ہو جائے گی، میری غلطی معاف ہو جائے گی۔ اس نے کہا اے سیب کے باغیچے کے مالک میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے منظور ہے یہ رشتہ۔ عبداللہ سمیع کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، اس میں کچھ عیب ہے، اس میں کچھ شرط ہے، اس کو بھی سن لو۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں شرط کیا ہے؟ عبداللہ سمیع کہتے ہیں میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے۔ حضرت ابو صالح سوچنے لگے یا اللہ میں نے ایک سیب کھایا ہے، انجانے میں کھایا ہے، پوچھا نہیں ہے، اس کی سزا
وجہ یہ ہے کہ ایک اندھی لڑکی سے مجھے شادی کرنا ہوگا، آخر وجہ کیا ہے، میں کیسے اس پریشانی سے بچوں گا؟ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو صالح کے دل نے کہا اے شخص تجھے معافی چاہیے کہ نہیں، تجھے بخشش کی پروانہ چاہیے کہ نہیں؟ حضرت ابو صالح کہنے لگے حضور مجھے منظور ہے، آپ کی بیٹی سے میں شادی کر لوں گا۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے میں شادی کر لوں گا۔ اتنے میں عبداللہ سمی کہتے ہیں کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، آگے بھی سنو۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں آگے کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ سمی کہتے ہیں اے ابو صالح میری بیٹی تو اندھی ہے، کانی ہے، دکھائی نہیں دیتا، میری بیٹی اندھی ہے، آنکھ سے نابینا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ زبان سے گونگی ہے۔ اللہ اکبر، ایک سیب کھایا ہے، انجانے میں کھایا، پوچھا نہیں ہے، اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ اندھی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ دوسری شرط جب آئی سامنے تو زبان سے گونگی ہے، اس سے بھی شادی کرنا ہے۔ عبداللہ سمی کے خانقاہ میں حضرت ابو صالح سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، کس پریشانی میں پھنس گیا۔ اگر میں سیب نہ کھاتا تو اندھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا پڑتا، گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا پڑتا۔ اتنے میں دل نے کہا، متقی تقوی بول اٹھا اے عبداللہ سمی، اے ابو صالح تجھے معافی چاہیے کہ نہیں؟ بول دے ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، بول ان کی بیٹی کا رشتہ تجھے منظور ہے۔ اتنے میں ابو صالح فرماتے ہیں اے عبداللہ سمی آپ کی بیٹی سے میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے منظور ہے۔ کیا ہے؟ منظور ہے۔ کس سے؟ اندھی لڑکی سے، گونگی لڑکی سے۔ آج لوگ لڑکا والا لڑکی کھوجنے جاتا ہے، بہو تو دیکھتا ہے کتنا پڑھا ہے، چہرہ کیسا ہے، ناک کیسی ہے، کان کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہے، یعنی شکل و صورت دیکھتا ہے۔ اگر لڑکی اچھی لگی، ایک بات میں بتا دیتا ہوں، لڑکی اگر اچھی لگی، اب کہتا کہ رشتہ منظور ہے، 2 لاکھ روپیہ دہیج میں ایک موٹر سائیکل۔ میرے دوستو یہ سود لینا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ سود کھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو 2 لاکھ روپیہ مانگا یہ سود ہے کہ نہیں؟ مانگا ہے نا؟ آگے مسئلہ سنیے، میدان محشر میں اس قرض کا بھرپائی کرنا ہوگا۔ نہ میدان محشر میں باپ بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کی نہیں، اپنا اعمال دیکھنا ہوگا۔ اور میدان محشر میں اس لڑکی کے باپ کو اتنی چیزیں دوبارہ دینا ہوگا جو دنیا میں لیا ہے۔ اب دنیا میں لیا موٹر سائیکل 2 لاکھ روپیہ، اب میدان محشر قائم ہوگا، موٹر سائیکل نہیں ہوگا، یہ فنا ہو جائے گا، موٹر سائیکل اور گاڑی سب فنا ہو جائے گی، نہ روپیہ نہ دھن نہ دولت سب ختم ہو جائیں گے۔ اب وہاں لڑکی کا باپ مطالبہ کرے گا اے سمدھی جی تو نے تو 2 لاکھ روپیہ لیا ہے، تم پر تو میرا قرض باقی ہے، اس کو واپس کرو۔ اب واپس کیسے کرو گے؟ وہاں اپنے نام اعمال سے نیکی نکال کے دینا ہوگا۔ میرے دوست اتنا مشکل نہیں ہے۔ دہیج جو لیتے ہو یہ حرام شے ہے، اور اسے کھانا، اسے استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جو فریج لے کے پانی ٹھنڈا کر کے جو پیتے ہو، موٹر سائیکل لے کے اس پر چڑھتے اور چلتے ہو، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ لڑکی کے باپ کو اللہ نے اتنی دولت دے دیا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکے کا باپ موٹر سائیکل پہ چڑھ کے گھومتا ہے، ورنہ اس کی اوقات نہیں ہے موٹر سائیکل خریدنے کی۔ ٹھنڈا پانی 1 گلاس جو پیتا ہے، اس لڑکی کے باپ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے اسے اتنی دولت دی ہے کہ تیرے گھر میں اس نے فریج پہنچا دیا ہے، اس سے تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو۔ لیکن یہ پینا اور اسے استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ جو بھی شے تم نے مانگ کے لیا ہے، چاہے زبردستی ہو یا مانگ کے لیے ہو، وہ شے حرام ہے۔ اب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح
صالح کہتے ہیں اے سسر جی، اے ابو صالح، اے عبداللہ سمی، آپ کی بیٹی اندھی ہے، آپ کی بیٹی گونگی ہے، میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے معاف تو کر دو۔ اب وہ کہتے ہیں ایسی ہی نہیں، ایک عیب اور ہے، سنو، کان سے گونگی ہے، کان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے۔ آپ لوگ بھی سن رہے تھے کہ گونگی گونگی، پہلی بار سنے گا؟ سمجھ رہے تھے نا کہ کان سے بہری ہے۔ اب حضرت ابو صالح جو ہے پھیر میں پڑ گئے، سوچنے لگے یا اللہ، ایک سیب کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ گونگی لڑکی، اندھی لڑکی، بہری لڑکی سے شادی کرنا ہے؟ لیکن تقویٰ میرے دوستو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ تقویٰ نے کہا اندر سے، اے ابو صالح، اگر تم شادی نہیں کرو گے تو یہ معاف نہیں کریں گے، اور جب یہ بوڑھا معاف نہیں کریں گے تو تیری خطا معاف نہیں ہوگی، میدان محشر میں تیری پکڑ ہو جائے گی، تم معافی طلب کر لو۔ میرے دوستو، اس باغیچے کا مالک جو تھا وہ بھی ولی ہے، اور جو نوجوان گئے ہیں یہ بھی ولی ہے۔ اب ولی سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو جانچ رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی کان سے بھی بہری ہے، دوسرا کہتے ہیں میں تیار ہوں، مجھے معاف تو کر دو، میری خطا تو معاف کر دو۔ اس نے کہا بھی نہیں، میری بیٹی ہاتھ سے للی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ سمی کے خانقاہ میں ابو صالح کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا، آنکھ سے اندھی تھی، وہ بول سکتی تھی تو میں تیار، میرا کام بن جاتا، لیکن بول بھی نہیں سکتی ہے، ہاتھ سے کان سے سن بھی نہیں سکتی ہے، اب تو ہاتھ سے کام بھی نہیں کر سکتی ہے۔ آج کل کا لڑکا لڑکی کھوجتا ہے خوبصورت، لڑکا ہے گدھا کے طرح، منہ دیکھو تو الٹی آئے گا، اتنا خطرناک شکل ہے، اور لڑکی اتنی اچھی کھوج رہے ہیں، اور وہ ولایت کا تاجدار، ولیوں کا بادشاہ ہے، ایک طرف ولی ہے دوسرے طرف بھی ولی ہے۔ ایک ولی کہتے ہیں میری بیٹی گونگی ہے، دوسرا ولی کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ ایک ولی کہتے ہیں میری بیٹی للی ہے، دوسرے طرف سے یہ بھی ولی جواب دیتے ہیں میں تیار ہوں، میری خطا تو معاف کر دو۔ تو میرے دوستو، وہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہو گئے تھے کہ ولایت ان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں کھوجتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہے، گناہ اپنا دیکھتے ہیں کہ میری خطا کیسے معاف ہوگی۔ آج انسان ہزاروں غلطی کرتا ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، فطرہ نہیں، دین پر چلتا نہیں ہے، لیکن لڑکی ایک سے ایک کھوج رہا ہے۔ کل میدان محشر میں پتہ چلے گا، جب مرو گے تب سزا تمہیں سنائی جائے گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ ایک ولی کہتے ہیں کہ میری بیٹی، ابھی سنو، میری بیٹی پیر سے لنگڑی بھی ہے۔ ادھر سے دوسرے ولی کہتے ہیں اے عبداللہ سمی، آپ کی بیٹی اندھی ہے، آپ کی بیٹی گونگی ہے، آپ کی بیٹی بہری ہے، آپ کی بیٹی للی ہے، آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ میری خطا کب معاف کرو گے، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، عبداللہ سمی کی بیٹی سے حضرت ابو صالح تیار ہو جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ جس روم میں عبداللہ سمی کی بیٹی کو رکھا گیا تھا اسی روم میں حضرت ابو صالح کو بھیجا گیا ہے، اور دستور کے مطابق، سنت کے طریقے پر حضرت ابو صالح دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، حضرت ابو صالح کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گھبرا گئے، پریشانی میں پھر پڑ گئے کہ یا اللہ، ایک سیب کھایا تھا تو اس کی سزا یہ ملی کہ اندھی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اب تو کہیں دوسری خطا تو نہیں ہے، دوسری غلطی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا میری بیٹی بول نہیں سکتی ہے، میں نے سلام کیا ہے، اندر سے آواز آئی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ ایسی تو نہیں کہ دوسری غلطی میں کرنے جا رہا ہوں۔ جو ہی اندر قدم رکھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ سمی کی بیٹی چل بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے،
دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، پیر حرکت کر رہا ہے، آنکھیں کھلی کھلی کی کھلی ہے، کان سن رہی ہے، زبان بول رہی ہے۔ حیرت میں آ گئے اور باہر نکلتے ہیں، عبداللہ سمی کے پاس جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ سمی بتا ماجرا کیا ہے؟ تو نے تو کہا تھا میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی للی ہے، لیکن آپ کی بیٹی بول بھی سکتی ہے، آپ کی بیٹی دیکھ بھی سکتی ہے، آپ کی بیٹی سن بھی سکتی ہے، آپ کی بیٹی چل بھی سکتی ہے، آپ کی بیٹی کام بھی کر سکتی ہے، آپ نے کیوں کہا؟ ماجرا کیا ہے؟ عبداللہ سمی فرماتے ہیں، اے شخص سنو، اے ابو صالح سنو، میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کی زبان شریعت کے خلاف کبھی نہیں کھلی ہے۔ میری بیٹی جب بھی بولی ہے تو شریعت کے اندر رہ کے بولی ہے، حمد خدا بولی ہے یا حمد خدا بولی ہے یا نعت رسول گنگنائی ہے، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق میری بیٹی کی زبان کھلی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی گونگی ہے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں بیٹھے ہو اور ان کے والد محترم ایک گونگی لڑکی سے شادی کیے، اور ان کے سسور جی کہتے ہیں، اے میرے داماد، میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی کی زبان جب بھی کھلی ہے تو سنت کے طریقے پہ یا قرآن کے طریقے پر، سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف کبھی زبان نہیں کھلی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ میری بیٹی گونگی ہے۔ اب اگر لڑکی کھوجو، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو لڑکی کھوجو تو سب سے پہلے اس کے اندر دیکھو کہ سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں، قرآن کی تعلیم ہے کہ نہیں، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، روزہ رکھتی ہے کہ نہیں، سنت پر عمل کرتی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کی زبان سنت کے شریعت کے خلاف کبھی نہیں کھلی ہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے؟ آپ نے کیوں کہا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ میری بیٹی اب تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اب تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے۔ پھر حضرت ابو صالح کہتے ہیں حضور آپ نے تو کہا کہ میری بیٹی بہری بھی ہے، میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، میری بیٹی تو ہاتھ سے للی بھی ہے، ایسا کیوں کہا؟ حضرت ابو صالح جو ہی عرض کیے، حضرت عبداللہ سمی کہتے ہیں کہ اے ابو صالح، میں نے کان سے بہری اپنی بیٹی کے بارے میں اس لیے کہا ہے کہ میری بیٹی شریعت کے خلاف کبھی کوئی آواز نہیں سنی ہے۔ کیا کہ میری بیٹی شریعت کے خلاف کوئی آواز نہیں سنی ہے، اور میری بیٹی جب چلی ہے میری بیٹی کا قدم شریعت کے خلاف کبھی اٹھا نہیں۔ ایک سسور، ایک مرد ایک عورت ایک مرتبہ مشورہ کر رہا تھا کہ شادی کے کئی سال ہو گئے، سسور جی نے کچھ بدلاؤ نہیں لایا۔ کیا کہا اپنی بیوی سے؟ ایک مرد اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے کہ اے میری شریک حیات، شادی کے 5 سال 6 سال گزر گئے، اب تک کوئی بدلاؤ نہیں آیا زندگی میں۔ کہا کہ اچھا جاؤ سسور جی سے کہو۔ سسور جی کے پاس گیا اور کہا ہے ابا حضور، شادی کے 5 سال گزر گئے ہیں، زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی چینج نہیں ہوا، کچھ ایسا کر دو کہ زندگی میں بدلاؤ آ جائے۔ وہی کرتا، وہی جوتا، وہی گمچھا اب تک مجھے ہے جو باراتی کے دن ملا تھا، وہ ابھی بھی ہے میرے پاس، کچھ بدل دو اس میں۔ سسور جی گھر گئے، کچھ دیر کے بعد اپنے سر پر ایک بہت بڑا سا گملہ سمجھتے ہیں، ٹوکرا، بہت بڑا سا گملہ سر پر رکھ کے لے کے آ رہا اور پکڑ کے لا رہا۔ دور سے دکھائی دیتا ہے کہ بہت
चीज़ उसमें मौजूद होगी। करीब आया, कहा बेटा इसे उतारो। जो ही उतारा देखा गमला खाली है। क्या देखा? गमला खाली है। दामाद जी गुस्से आ गए। दामाद जी को गुस्सा आया। अपने गुस्से के आलम में गुस्से को काबू ना कर सका, बोल उठा, ऐ ससुर जी ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बेअदबी है, तूने गमला खाली क्यों लाया? कहा बेटा इसमें एक सबक है, इसमें एक राज है। इस राज को मैंने 5 साल से छुपा के रखा था। आज जब तुम आ ही गए हो तो लो मैं इस राज को खोल देता हूँ। ए बेटा, जब तू शादी नहीं किया था, जब तू शादी का दिन मेरे घर में रखा था, इसी गमले को मैंने अपने सिर पे रख के ना जाने कहाँ से दौलत मांग मांग के, रुपया मांग मांग के, कहीं सूद पर, कहीं कर्ज, कहीं क्या मांग मांग के इसी गमला में जमा किया था। और तू जब बाराती लेके आया था तो इसी गमले को तेरे यहाँ पेश कर दिया था। आज जो तेरे पास जो सूट है, जूता और मोजा है, इसी गमले पे एक दिन था। ए बेटा मेरा काम हो गया, आज के बाद इस गमला को तू संभाल। ए बेटा मेरा काम हो गया, मैंने अपनी बेटी की शादी करा दी, आज के बाद ये गमला तुझे काम आने वाला है। आज से तू इसको संभाल, आज के बाद तुम्हें इससे भीख मांगना है। अब तू मांग मांग के इकट्ठा कर, क्योंकि तुझे भी बेटी की शादी कराना है। तो मेरे दोस्तों, मैंने तकरीर के दौरान क्या कहा? दहेज लेना हराम है, हराम है, हराम है, और इसे एक ना एक दिन तो वापस करना ही पड़ेगा। कोई नहीं बच पाएगा इससे। जो भी लिया है हर हाल में देना होगा। तो बात चल रही थी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत की। उनके अब्बा वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत अबू सालेह क्या है? वली है, वली। और वह सेब जिसकी कोई कीमत नहीं, बाके जा रहा था, खा लिए, उठा के खा लिए। तो अपनी जान को नहीं देखे, क्या देखे उन्होंने? अपने ईमान को देखा, अपने आमाल को देखा। क्या देखा? तो आज के बाद क्या देखना चाहिए? आमाल अपना, दूसरे का नहीं। लोग दूसरे में पागल हो गए कि वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। गधा को अपने बारे में पता ही नहीं कि हम जहन्नम में जा रहे हैं कि जन्नत में। कल मैदान महशर होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। जन्नती अपने खिड़की से मुंह निकालेंगे और कहेंगे, ओ बेशर्मो तुम क्यों जलते हो? ए जहन्नमियों तुम आग में क्यों जलते हो? किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया? वो कहेगा मा सालकुम फी सकर, मुझे मेरा अमाल ने जहन्नम में डाल दिया। क्या कहेगा? कि जन्नतियों हम जहन्नम में, दोज़ख में इसलिए आए हैं कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। हाय हाय, लगे रहो दूसरे में, बहुत अच्छी बात है। मरोगे तब पिटाई चलेगा, तब समझ में आएगा कि हम दूसरे का ना सोच के अपने बारे में सोचते तो यकीनन उस अज़ाब कब्र से भी, अज़ाब जहन्नम से भी, अज़ाब दोज़ख से भी, अज़ाब हश्र से भी महफूज रह करके जन्नत में पहुंच जाते। दुनिया से जब जाएंगे लोग जन्नती होंगे और दोज़खी हो जाएंगे, अपने अपने ठिकाने पे लोग पहुंच जाएंगे, तो जन्नती चिरकाएंगे किसको? जहन्नमियों को। कहेगा ए बदबख्त, दुनिया में बहुत ऐश करता था, दुनिया में फला की बुराई करता था, फला को मारता था, फला को गाली देता था, आज उसकी सज़ा तुझे ये मिली है कि इसे तुमको आज जलना पड़ रहा है। वहाँ भी जन्नती चिरकाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जन्नती दोज़खियों का पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी चिरकाएगा और मज़ा लेगा। कहेगा कितना बड़ा पापी था दुनिया में कि आज जहन्नम में जल रहा है। तो मेरे दोस्तों, मौजू उधर नहीं है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं समझता हूँ कि आपके सामने
ایسے ہی شخصیت اور ہونہار خطاب آپ کے سامنے ہونے والی ہے، ان کا نام حضرت علامہ اظہار اشرف صاحب ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں یہیں سے اپنی گفتگو ختم کر دوں، روک لوں اور حضرت کی خطابت یہیں سے شروع کرا دوں۔ تیار ہے نا؟ کہیے یا رسول اللہ، کہیے یا غوث المدد۔ کبھی بھی کسی مصیبت میں پڑیے تو اپنے غوث کو یاد کیجئے۔ غوث پاک کا فرمان ہے، غوث پاک کا فرمان ہے کہ جب کوئی میرا چاہنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ کیا پکار ہے؟ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا تحت حکمی۔ اے لوگو، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہے، ایسی میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اور طاقت کی عالم یہ ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا کے شروع حصہ میں ہوں اور میرا چاہنے والا آخری حصہ میں ہو، اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے ڈھانپ دیتا ہوں۔ اگر مجھے آخری حصہ میں رہ کر کے میرا چاہنے والا مجھے پکارے گا تو یقیناً غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کی مدد یہیں سے کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو، ہم کو، سب کو ضرورت ہے جب بھی مشکل میں ہو یا نہ ہو، غوث پاک کا نام لیتے رہیے اور کہتے رہیے یا غوث المدد۔ کیا کہیے گا؟ یاد کر لیجئے، یا غوث المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاعل اللہ۔ غوث پاک کا نام لیجئے، انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آنے والے ہر وہ بیماری کو، ہر وہ آنے والے آفات کو دور فرما دے گا۔ یہ غوث پاک کے نام کی برکت ہے۔ اگر غوث پاک کا نام لے لیتے ہیں دعا میں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادری میں یوں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ آپ بھی قادری ہے، گھبرائیے مت، آپ کو بھی یاد کرنا اس شعر کو اور یاد رکھیے اور کہیے کہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھ میں ہے دامن پیرانے پیر کا۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھ میں ہے دامن پیرانے پیر کا۔ اور قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے یہ کہہ کے چل جائیں گے کہ سونے دو اس کو، یہ دیوانہ ہے عبد القادر کا۔ سونے دو اس کو، یہ دیوانہ ہے برے پیر کا، عبد القادر کا۔ تو میرے دوستو، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سب کو مل کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے حضرت، اب حضرت کو میں کرسی خطابت پر پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، بس اس شعر کے ساتھ کہ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اس سے پہلے جھلک بابا آئیں گے اور آپ کو، ہم کو جھلکا دیں گے۔ جھلک بابا کو بلا دیں۔ جھلکانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھلسا دیں گے، ایسا نہیں، چمکا دیں گے۔ کیا؟ چمکا دیں گے۔ چمکنا چاہتے ہیں؟ چمکنا چاہتے ہیں نا؟ تو آئیے جھلک بابا۔ 2-4 منٹ